جناب اعلیٰ اور سیدانوں کی شمع کفر کے اشاروں پہ ناچنے ہمارا ہم کے اعلیٰ کی شکل میں اوپر چلنے کی دیر ہے یہ سارے بیٹے موقع کھڑے ہو جائیں لیکن یہ تیرے اوپر منحصر ہے جتنی تکلیفیں تیرے اوپر آتی جائیں جناب کو مولا حسین کا منظر آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ کیسے میرے مولا حسین نے نانا جان کا مدینہ چھوڑا آج صدیوں بعد یہاں پر میں جب عمرے سے فارغ ہو کے جناب اعلیٰ جب آتے ہیں مدینہ شریف اور مدینہ میں جب رہنے کے دن مکمل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لیجئے جی آج آخری دن ہے آج مدینہ شریف حاضری دن ہے آج آخری دن ہے تو جتنی دیر تک بس مسجد نبی شریف کو جناب اعلیٰ اس کے گردر سڑکوں پہ پھرتی رہتی ہے جتنی دیر تک حضور کے گنبد خضرا پہ نظر پڑتی رہتی ہے پوری بس میں بیٹھے لوگوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے رسیے آپ کا بچپن میں گزرا جب تیرا بچپن مدینے گزرا ہم صدیوں بعد مدینے سے نکلنے لگے تو ہمارے دل پہ یہ کیفیت ہوتی ہے ذرا سوچئے تو صحیح جب میرے مولا حسین سے نکلے ہوں گے یہ رسول کے کانوں پہ جناب بار ہونے والے ہو جن کے بارے میں میرے آقا مولا نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل اللہ میرے مولا نے فرمایا کہ بے شک میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد سے بہتر ہیں ذرا سوچئے تو صحیح کہ جن کے بارے میں یہ فرمان ہو وہ مدینہ چھوڑ کے جائیں تو جناب اعلیٰ ایسے جائیں جناب اعلیٰ کی مدینہ چھوڑ کے رسول اللہ کی قبر انور بھی وہاں جناب ابو بکر عمر کے مزار پاک بھی وہیں میرے آقا مولا کا مزار پاک بھی وہیں جناب حضرت حسن پاک کی قبر انور بھی ادھر جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ آپ کی قبر انور بھی وہیں پہ ذرا تصور کیجئے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ کے میرے مولا حسین آ جائیں مکہ میں اور جب دنیا جناب اعلیٰ آج کے لیے جوک در جوکا رہی ہو آپ ہیں کے اگلے دن حج ہونے حالا ہو اور آپ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جناب تشریف لے جائیں اس لیے کہ اس جناب اعلیٰ حرم کعبہ کی عزت قائم رہے آپ کو مجھے ایک سبق دینا مقصود تھا کہ تمہارے سکھانے یہ بات رہ جانی چاہیے میرے نانا کے امتی ہو میں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ تمہیں پتا چلے حج کی قضا ہو سکتی ہے میرے نانا کے دین کے پہرے کی قضا نہیں ہو سکتی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت ہمارا صرف اتنا سوال ہے میرے مولا حسین تشریف لے کے چلے ہیں رستے میں ایک منزل پہ فرزد ایک شاعر ملا ہے یہ میرا ان سب سے مکالمہ ہے یہ ان سب سے میری بات ہے یہ کہتے ہیں گھر سے ہم آپ کے ساتھ گئے پر باہر سے ہماری مجبوری آیا جب جناب اعلیٰ آپ نے پوچھا ہاں کیا صورتحال ہے کوفہ کی وہ کہنے لگا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں آپ ایمانداری سے بتائیے اپنے آپ سے سوال کر کے بتائیے جو کہیں محبتیں تو میری لبیک کے ساتھ ہے پیار تو میرا لبیک کے ساتھ ہے پر ووٹ فلان کے ساتھ ہے
سیاسی وابستگی فلاں کے ساتھ ہے، اس کے کردار میں اور کوفیوں کے کردار میں کیا فرق رہ جاتا ہے، اس کے رویے میں اور کوفیوں کے رویے میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ یہ تو کوئی عشق نہ ہوا کہ لوگ باتیں کریں تو بندہ حق ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ حق تو اسی کو کہتے ہیں جتنی مشکلات آتی جائے دنیا تانے مارتی جائے آپ اتنے حق کے ساتھ مضبوط ہو کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جکر یار نام دادا ملے تانا جو فرمائیے بس اتنی بات کو دل کی تقریوں پہ لکھ لیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا مسلمان کیا جناب اعلیٰ اسی رستے پہ کھڑے ہیں جس رستے کا تقاضا کردار حسینی نے ہم سے کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہے؟ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بدن بنے ہی موت کے لیے اور یقیناً موت کے لیے بنے ہیں تو اللہ کی راہ میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے بہترین۔ اونچی بولیے بولیے بولیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اعلیٰ جب حق کے اوپر چلتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف نظر آئے بندہ یہ کہے جناب بندہ یہ کہہ حضرت صاحب جو بھائی ہو جو بھائی ہو جو بھئی یار نعرہ لاؤ تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ بس جناب اعلیٰ یہی پیغام ہے جب تک جینا ہے حسینی بن کے جینا ہے۔ بولے انشاءاللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی نے بابا جی علیہ رحمہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ آج کے یزید کے سامنے یہ حسین ہے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ یہ نہ کہنا آج کے یزید کے سامنے کہنا یہ خادم ہے حسین۔ آپ نے فرمایا حسین وہی حسین ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قیامت تک کے لوگوں کو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا اور ہم نے وہی طریقہ کار جو آپ کے کردار میں دیکھا وہی آپ کی اولاد میں دیکھا کہ کسی نے اگر آپ کی تاریخ میں مبالغہ کیا تو آپ نے یہی کہا، بلکہ جو آپ اپنا تعارف کرایا کرتے تھے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم تو حضرت ادب جو ہے نا وہ بولتے نہیں ہیں کہ آپ نے کہا بس لوگ جو مرضی کہیں میرا تعارف وہی ہے۔ بس مالکوں نے جناب ہمیں چن کے رکھا ہے، کس لیے چن کے رکھا ہے؟ ہم ان کی گلشن ناموس رسالت اور گلشن ختم نبوت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان اپنی پگڑی اپنی داڑھی جس کی بھی قربانی دینی پڑے ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے سیڑھیوں سے گھسیٹا تو میں نے ہنس کے اس کو کہا جس کے لیے تو جس کو خوش کرنے کے لیے مجھے گھسیٹ رہا ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے اپنے مزار پاک سے ضرور دے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ ہے جو ہمارے کہتے ہیں حضرت صاحب الحمدللہ باقی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہم بھی جناب اعلیٰ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہم بھی کی ضرورت کیوں محسوس؟ ان سے ہمارا سوال ہم بھی کی ضرورت کیوں محسوس؟ پھر ایک سوال کا جواب حضرت دیا کرتے تھے بڑی خوبصورت پیرائے کا
کہ جب کسی نے کہا جی میری جان بھی حضور کے لیے حاضر ہے، آپ نے فرمایا یہ میں ان سارے جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں سب سے میرا ایک سوال ہے، ویسے تو کہتے ہو ہماری جان بھی حاضر ہے، جب ممتاز قادری پھانسی چڑھنے لگا تو تیری جان کدھر تھی؟ تیری تو آواز بھی نہیں نکلی۔ جب مسجدوں سے سپیکر اتارے جا رہے تھے، جان دینا تو دور کی بات، تو نے تو اسلام کے لیے آواز دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ جس وقت رسول اللہ کی ناموس کے اوپر جناب اعلیٰ حملے ہو رہے تھے اور حضور کے غلام حضور کی عزت کے پیرے کے لیے نکل رہے تھے، تیرے تو حمایت کے لیے دو لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، جان دینے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ مومن مر سکتا ہے، دوغلا اور دو منہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہو، مظلوم کے ساتھ بھی کھڑا ہو، وہ جناب حق کے ساتھ بھی کھڑا ہو اور باطل کے ساتھ بھی کھڑا ہو۔ اور کسی نے کہا عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، یزید کے ساتھ بھی بنا کے رکھو، حسین کے ساتھ بھی بنا کے رکھو۔ اس طرح بات بننی، آپ نے ایک دھڑے کی بات کرنی۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ مومن ایسا ہوتا ہے کہ بندگی خدا ایک بندگی گدا، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا در، یا بندہ زمانہ، یا بندہ خدا در، یا بندہ زمانہ، تاجدار ہر نبوت۔ لہذا رضوی تیرا نام، آپ نے ایک ہی دل کی رختی پہ لکھ لینی ہے کہ بابا جی نے جو فرمایا کہ مصیبت میں ہی تو پتہ چلتا ہے نا کہ بندہ اسلام کے ساتھ کھڑا کہ جس وقت آپ میاں والی سے تشریف لے کے آ رہے تھے اور آپ کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، یہ نہیں فرما کہ گاڑی اور بھگا دو، آپ نے فرما گاڑی روکو، اور جناب گاڑی کا جناب اعلیٰ دروازہ کھولنے کے بعد فرمان لگے، ایسے ہی جناب اپنے پاؤں مبارک باہر نکال کے فرماتے ہیں، اوئے چھپ کے وار کیوں کرتے ہو؟ مجھے خادم حسین رضوی کرنے میں نے تو جو ایک منٹ نعرہ لگاتے ہیں، میں نے سوال کیا بابا جی یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے میں خادم حسین؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے خادم بھی تھے، میرا ڈرائیور بھی تھا، میرے بچے جو خدمت گزار ہیں وہ بھی تھے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میری دشمنی میں کسی اور کے بچے کو کوئی جناب نقصان پہنچائے۔ میں نے کہا اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو میں تو ہوں ہی رسول اللہ کے لیے وقت، میں جب یہاں پہ بیٹھا ہوں تو کسی اور کو تکلیف دینے کی ضرورت ہے؟ جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو حاضر کیا، آج دنیا ہزاروں کی تعداد میں جہاں بھی جائیں ایک ہی بات ہوتی ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرے جان ساس۔ ایسے نہیں ہے، یہ ان کی اس عملی کردار کی برکت کر، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب لوگوں کو اپنی ڈھال کے طور پہ، شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا ہو، بلکہ وہ تو اس کا تو میں خود عینی شاہد ہوں، یا میں گواہ ہوں اس کا، یا میرے ساتھ آپ کا خادم آصف گواہ ہے۔ جس وقت یہ اعزاز ہے کہ میں حضرت کی جب خدمت کیا کرتا تھا تو آپ کسی اور کو فرماتے تھے کہ اور کوئی ہاتھ نہ لگائے کہ خطیب الاسلام نہیں جناب مجھے اچھی طرح میری خدمت کرتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ کندھے آپ کے تو آپ نے امام شریف اتارا، فرمانے لگے کہ سر میں تیل لگا دے، تیل لگاتے ہوئے تو میں نے سر میں نشان دیکھے ایسے ایسے جناب، جو سمجھ لیں انگلی پورے جتنے، جسے کالے نشان کہیں، جسے نیلے نشان کہیں، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید سے ہوتے ہیں، مطلب حضور یہ کیا ہے؟ چھوڑو اس بات، اکثر ہمیں بتاتے ہیں، ساتھ والی ہمارے جو
چکی تھی، اس کے دروازے کے ساتھ ایکسٹرا جو جالی لگی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے جب پوچھا تو مجھے وہ بھی بہت دنوں بعد انہوں نے بتایا. میں نے کہا کہ یہ اس طرح کیوں ہے؟ فرمایا کہ چھوڑو اس بات کو، پھر بات کریں گے. تو کئی دن بعد مجھے بتایا کہ یہ قصور کا جو واقعہ ہوا تھا، زینب قتل کیس والا، جو بچی کو جس نے ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا، جو کچھ بھی ہوا، تو فرمانے لگے کہ اس جگہ پہ نا اس کے قاتل کو رکھا تھا. فرمانے لگے میں اس دن یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان ظالموں کا ظلم دیکھو کہ ہمیں کس ظالم کی چکی کے ساتھ بند کیا ہے، کہ یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں ہے، ہماری روح کے اوپر بھی ضرب لگائی ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ لا کے رکھا ہے. جب میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ کیا، یہ نشان کس چیز کے ہیں، تو فرمانے لگے جب مجھے گرفتار کرنے آئے تو کچھ بچے تھے جو میرے اوپر گر گئے. انہوں نے کہا استادوں کو ہم نے نہیں جانے دینا. تو فرمانے لگے کہ اس وقت کچھ فورس کے جوانوں نے ایسے دونوں ہاتھوں میں بانس وغیرہ پکڑ کے جو ان کے ہاتھوں میں سوٹیاں ہوتی ہیں ایسے مارنے لگے اس طرح. فرمانے لگے کہ بچہ نو پٹی دے، جانوراں نو ماری دے، پنڈو مارتے ہیں اس طرح. فرمانے لگے میرے تو برداشت نہ ہویا. میں کہا اوے ظالمو انہاں بچیاں نو کیوں مار دے ہوئے تے کھیڈ رہے سن، کھیڈ دے بالوں نال انہاں ناریاں تے میں لایا پیو دیو تے مینوں مارو. تو کہنے لگے پھر انہوں نے بچوں کو ایک سائڈ پہ ہٹایا اور پھر مجھے مارنے لگے. فرمانے لگے پھر بندہ ہوتا ہے نا کہ پھر بے ساختہ ایسے ہاتھ اٹھے نا اوپر. میں نے پھر اپنے آپ کو کہا، فرمانے لگے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آج تو اس شعر کا صحیح معنی میں جو ہے نا عمل کرنے کا وقت آیا ہے کہ لطف سجن دم بدم سجن بس یہی پیغام یہی آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارے بابا جی عمل کر کے دکھایا ہے، لوگوں کو بعد میں سمجھایا ہے، پہلے خود اپنے آپ کو پیش کیا. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. اور آپ ایک گل فرمانے والے سن مولانا، اور یہ تقریر تسی سنیا ہے، کوئی انوکھی گل نہیں جی میں راز دی کرن لگا، تسی بھی سنیا. آپ فرمانے والے سن کہ سنو میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک درہم خرچ کرے کہ بعد چاہنے والے لوگ بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرن تے میرے صحابی کے درہم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے ارشاد فرمایا سنو جے اسلام نے صحابہ دے قرضے نہیں رکھے جڑے اتنے قیمتی سن تے انہاں دے مال بھی اتنے قیمتی سن، کیا تواڈے ساڈے قرضے رکھ لو؟ کیا ساڈے قرضے نہیں؟ قرضے نہیں رکھتا اسلام، بشرطے کہ کوئی اسلام نال مخلص ہو کے کھڑا ہوئے. اسلام اتھے بھی نواز ہے، اسلام اگے بھی نواز ہے. آپ نے فرمایا بتایا کہ ہمیں استاد گل کر رہے ہیں، قرآن گواہ ہے اس پہ. اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ حضرت جی میں پر موقع قرآن دی آیت پڑھ دے سن، یہ آپ دے خاص کہ میں اس طرز دے کسی اور نو پورے پاکستان وچ بڑی بڑی جگہ تے گیا، بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث میں ملیا، پر اس طرح پر موقع قرآن دی آیت میں جس طرح حضرت نو پڑھ دے دیکھیا کسی نے نہیں دیکھیا. فرمایا تو نہیں دیکھیا؟ قرآن کہہ رہے ہیں مومن کی شان ہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ جناب مومن رب کریم دی طلب تے دنیا وچ بھی بھلائی دیندا تے آخرت وچ بھی بھلائی دیندا ہے. کوئی دین نال کھلوے تے صحیح تے دین اونوں ایتھے بھی تھیڑے تار دیندا ہے اگے بھی. آپ نے فرمایا سن یار یہ ترخانہ دے علم و دین دا قرضہ نہیں رکھیا، کسی مولوی تے سید دا اسلام نے قرضہ رکھ لیا. اونچی بولو نالے بھی ایک گل فرمانا فرما سنو، اگر بڑے بڑے چودھریاں راجاں گجراں جٹاں ملکاں پیراں مولویاں صوفیاں وزیراں مشیراں فوجیاں جرنیلاں اور ججاں تے وکیلاں دے اگر خاندان دے وچوں تے انہاں وچوں اگر کوئی دین تے پہرا نہیں دے گا، اگر کوئی حضور دی عزت دی گل نہیں کرے گا تے سن لو اللہ کریم کم لین تے آوے تے او مالک ترخانہ دے علم دین تو لے لوے امانہ دے ممتاز قادری سبحان اللہ ہوندے کہ جناب اعلیٰ کوئی جناب کوئی چیز نہ تاخیر ہے نہ مشکل ہے، لہذا چنگے رہو گے کہ پہلے